فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی۔ اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے۔ قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو۔ اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی، اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا، تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1، گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے، تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔
لڑکی ہے تو ایک ہے ہی. میرے بھائیوں پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے, کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں, تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ. اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کتنا گدھا ہے یہ باپ, اور میں گدھا کہہ دیا ہوں. جس کو برا لگتا رہے, جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے, ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ اس کا برتھ ڈے بنا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا, 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے, اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا, پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا, تو کیک کاٹ رہا, خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے, 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے. اب ہے تو ہے, ہم کیا کریں. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے مثال دی ہے, ہم کیا کریں. اب دنیا جیفت المیت, یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے. وَطَالِبُهَا کلاب, اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے, اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے, اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں. طالبها کلاب, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں, کتے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے. اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے, پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے, بولنے لگے, تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے, جہنم کے قریب نہ ہو, جنت کے قریب جائے. اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ, نماز پڑھنا سکھلاؤ. اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ, اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. کوئی بات نہیں, سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن لے کے جانا ہے, عادت ڈلوانا ہے. اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ. جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے. جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ پیٹ کر, مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ, اس کو مارو. 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ, وہ تو اس دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟